नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता तकरीबन कोई 1-2 माह से नहीं बल्कि उससे पहले से ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से लातादाद फ़ोरम्स पर गुफ्तगू हो रही है। ये गुफ्तगू वैसे तो उस दौर से शुरू हो गई थी कि जब तालिबान को और अमेरिका का आपस में पीस प्रोसेस शुरू हुआ था। अमेरिका वहाँ से निकलना चाहता था और पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में एक लॉबी थी जो चाहती थी कि नहीं, आप इधर ही बैठो, आप मत जाओ, इसलिए कि उनके बहुत सारे फ़वाइद वाबस्ता थे उनके साथ। लातादाद NGOs थीं कि अमरीकियों से फ़ायदा उठाती थीं, कुछ लॉजिस्टिक्स की NGOs थीं, कुछ उनको मालूमात फ़राहम करने की NGOs थीं, कुछ और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके साथ अमेरिका जो था उनका ताल्लुक़ था और उनका रिस्क रोटी वाबस्ता थी। यही वजह है कि जब 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान से अमेरिका गया है तो आप हैरान होंगे कि उस वक़्त कम से कम 1.5 लाख लोग ऐसे थे कि जो वतन छोड़ के भागे हैं, और इनमें अक्सरियत उन लोगों की थी कि जो लोग बुनियादी तौर पर वाबस्ता थे उन नौकरियों से कि जो अमरीकियों ने दी थी। अमरीकी 1982 के करीब अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स में आए हैं। 1979 दिसंबर में जिस वक़्त वहाँ पर रूस हमलावर हुआ है, तो उस हमलावर होने के फ़ौरन बाद किसी को यकीन भी नहीं था कि अफ़गानिस्तान जो है वो रूस को शिकस्त दे देगा। पाकिस्तान और ये लोग जो थे ये मिल मिला के किसी न किसी तौर पर एक्शन ले रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो अपने तौर पर ही तोड़ेदार बंदूकें और दर्रे की बंदूकें और कुछ इस तरह की चीज़ों से करके कर रहे थे। फिर अचानक जो है इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिटी जागी और उन्होंने कहा कि रूस को बेहतरीन मौका शिकस्त देने का, तो हम इसको शिकस्त दे देते हैं। तो उस वक़्त आना शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ काम जो थे उन अफ़गान रिफ्यूजीज़ को दिए जो यहाँ पर मौजूद थे। ट्रांसलेटर का काम देना शुरू किया और दूसरे छोटे छोटे काम देना शुरू किया, तो एक कैडर बन गया। ये इतना बड़ा कैडर था कि जो UNHCR में मुलाजिम था, कोई उसके बाद रेड क्रिसेंट एसोसिएशन में मुलाजिम था, इस रेड क्रॉस, उनकी तो रेड क्रिसेंट हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी में मुलाजिम था, फिर उसके बाद कैथोलिक रिलीफ सेंटर के यहाँ के लोग थे वो थे, और बेशुमार तंजीमें थी। और ज़माने में कोयटा में होता था, आप हैरान होंगे कि सरीना होटल का जो स्विमिंग पूल था ऐसे लगता था कि वो हॉक्स बे का कोई बीच है जिसमें सारी गोरे गोरियाँ जितनी हर वक्त वो नहा रही होती थी और वहीं वो रह रहे होते थे। इसी तरह पूरे का पूरा कोयटा जो था इन लोगों से भरा हुआ था, और अफ़गान जो फैमिलीज जो थी ये उनके साथ जो यहाँ पर रहती थी, इनमें से जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनके साथ वाबस्ता हो गए थे, बाकी जंग लड़ रहे थे। ऐसी सूरत हाल के अंदर दोबारा जब उन्होंने अमेरिका आया है तो अमेरिका के लिए वो लोग बड़े काम के थे, क्योंकि जैसे वो अमेरिका वहाँ आया है तो इन लोगों ने दोबारा मुलाजमत इख्तियार कर ली। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि अमेरिका यहाँ से जाए और किसी तौर पर भी इसके लिए मसला हो। 2013 में अमेरिका को अपनी शिकस्त जब नज़र आनी शुरू हुई तो 2014-15 के अंदर जो मशहूर रिपोर्ट आई है CNN की वजह थी कि 22 अमेरिकन वेटरन कमिटिंग सुसाइड एवरी डे, कि 22 अमरीकी सिपाही हर रोज़ जो है ख़ुदकुशी कर रहे हैं, और तकरीबन 3.5 लाख अमरीकी सिपाही जो हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हैं। यानी ट्रॉमा के बाद जो पागलपन होता है, किसी को चीज़ देख लेता है, किसी की मौत देख लेता है, कोई बमबारी देख लेता है, या किसी ऐसी हालात से गुजरता है, तो उसका शिकार थे जिस पर $60 अरब उनको खर्च करना पड़ रहे थे। अमेरिका जो था वो आखिरी वक्त तक चाहता था किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर या कोई इस इर्द गिर्द के इलाके के अंदर हम यहाँ पर रहें, और हम वो चाहते थे कि हम यहाँ पर से निकलें नहीं। तो इसके लिए पाकिस्तान को ख़ास तौर पे कहा गया कि आप हमें जो है वो किसी तौर पर बेसिस दें ताकि हम यहाँ से अफ़गानिस्तान को देखना शुरू करें। अगरचे कि पाकिस्तान की खासी कंट्रीब्यूशन है इस मामले के अंदर आखिरी दिनों में, क्योंकि 20 साल हमने तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, यहाँ हमने अमेरिका को अड्डे दिए, अमेरिका ने यहाँ से हमले किए, अमेरिका ने यहाँ से तकरीबन 57,000 हमले किए, उसके बाद अमेरिका ने यहाँ से बंदे पकड़ के दिए, लेकिन फिर आखिर में तालिबान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात इसलिए इस्तवार हो गए कि अमेरिका को ज़रूरत थी कि कोई बीच बचाव करने वाला आए, दरमियान में आए जो सुलह सफाई करे।
تو اس معاہدے کے اندر بھی پاکستان کا بہت حد تک رول تھا، اس لیے طالبان جو تھے وہ پاکستان کو خاصی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شروع کے ادوار میں چونکہ عمران خان اس زمانے میں یہاں پر موجود تھا، تو ایک یہ طے پایا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو ٹی ٹی پی ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی وہ چیز تھی کہ جس کو طالبان نے نہیں بنایا تھا۔ ٹی ٹی پی وہ تھی کہ جس کو سپورٹ جو تھی وہ کرتے تھے شمالی اتحاد کے لوگ، اور شمالی اتحاد کے لوگ جو تھے ان کو امریکن سپورٹ کرتے تھے یا انڈیا سپورٹ کرتا تھا، اور ٹی ٹی پی وہاں پر ان کے کنر کے پروونس میں یا وہ پروونس جہاں پر طالبان کا کنٹرول نہیں تھا وہاں سے یہاں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ طے ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طور پر ان کو یہاں پر واپس ایڈجسٹ کیا جائے، اور 50-60 ہزار لوگ جو ہیں بنتے تھے ان کو نوکریوں پہ لگایا جائے اور یہاں پر رکھا جائے، ویسے ہی جیسے 1977 میں بلوچوں کو انہوں نے بلوچستان کی مین اسٹریم میں لے آئے تھے، اور بلوچستان میں اگلے 20 سال مکمل طور پہ امن رہا تھا، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ کیا تھا ان کے اوپر۔ 20 اگست کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو تھے یہاں سے جو لوگ تھے وہ وہاں پر وفد گیا ہوا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، اور ڈرون حملہ ہوا اور کہا جاتا ہے کہ احمد الزوائری مارا گیا وہاں پر۔ یہ ایک اتنی بڑی بلو تھی، جیسے شروع میں نیک محمد کے ساتھ جب پاکستان کی فوج نے مذاکرات کر لیے، معاہدہ ہو گیا شقیع والا، تو اس پہ اس کو ڈرون حملے سے مار دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب بیت اللہ محسود کے ساتھ ہو گیا اور اسے امن کا پیامبر کہا گیا، اور کہا گیا کہ یہ معاہدہ اس بات پہ ہو گیا کہ جو بھی عرب یہاں پر آئیں گے وہ ان کو رجسٹریشن کریں گے، یا باقی آئیں گے اور وہ اس جگہ پہ لوگوں کے سامنے رہیں گے اور ان کو بتایا جائے گا۔ لیکن پھر بیت اللہ محسود کو بھی ڈرون حملے میں مار دیا گیا، اور پاکستان کی فوج اور طالبان اور ٹی ٹی پی جو تھی آپس میں گتھم گتھا ہو گیا، اور ہمارے 70 ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لقمہ اجل بن گئے۔ یہ ہے وہ کیفیت، جس کیفیت کے اندر امریکہ چاہتا تھا کہ دوبارہ ہم یہاں پر آئیں۔ امریکن اخبارات میں یہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج کی ایک بنیادی مقصد بھی یہی تھا، وہ جسے ایبسولوٹلی ناٹ، ایک مذاق کی بات نہیں ہے، امریکنز بنیادی طور پر چاہتے تھے یہاں پر آنا، اور امریکہ کو ریفیوز کر دیا گیا تھا۔ اور عمران خان کی آج تک امریکہ کی نظروں میں اس لیے عزت نہیں بن سکی کہ امریکہ ایک سمجھتا ہے کہ انریلائبل آدمی ہے، اور انریلائبل اس لیے ہے کہ وہ مروب نہیں ہے۔ مزار بات ہے یورپ کو جس سطح پہ دیکھا، بلکہ یورپ کی باقی تو بڑی عجیب سی بات لگتا ہے، یورپ کی اشرافیہ کی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی تھی، تو اس کے لیے یورپ کی کوئی وقت اور حیثیت اس طرح نہیں رہتی، اس لیے وہ بات کر لیتا تھا۔ تو یہ ایک بہت کیفیت تھی جس میں اب یہ آ گیا۔ اب اس وقت جو سب سے بڑا پرنسپل سوال و جواب کے اندر اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کہا جاتا ہے جی افغانستان کے لوگ جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، ہم نے بڑی مہمانداری کی ہے، اس کا ہمیں انہوں نے کوئی صلہ نہیں دیا۔ پہلی بات تو مہمانداری آپ نے کی تھی 1979 سے لے کے 88 تک، بلکہ 96 میں جب وہ واپس گئے ہیں، 94 میں جانا شروع ہوئے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بلوچستان میں پشین کا اور چاغی کا محمد خیل کیمپ اور سرخاب کیمپ اور جنگل پیروزی کیمپ خالی ہو گیا تھا، کیونکہ مولا عمر کی حکومت کے لوگ واپس چلے گئے تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صرف پاکستان نے میزبانی نہیں کی۔ یہ 2022 کی رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی۔ اس وقت آسٹریا میں 42,685 افغان ریفیوجیز ہیں۔ وہ تو دور دراز کا علاقہ ہے، میں صرف پڑوسیوں کی بات کرتا ہوں کہ اس وقت افغانستان میں ایران میں 7,78,000 افغان ریفیوجیز ہیں، اور پاکستان میں 14,90,000 افغان ریفیوجیز ہیں، تقریباً ڈبل۔ اس وقت یہ UNHCR کی رپورٹ میرے سامنے ہے۔ افغانستان کے 6 پڑوسی ہیں۔ پہلا پڑوسی جو ہے وہ پاکستان ہے، 1,510 میل اس کی سرحد ہے۔ دوسرا پڑوسی ایران ہے، 582 میل اس کی سرحد ہے۔ چین کی اس کے ساتھ 47 میل سرحد ہے، اور باقی تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے ساتھ اس کی 1,297 میل پاکستان میں۔ یہ 6 پڑوسیوں میں سے پاکستان کے ساتھ ناراضگی کیوں ہے؟ اگر افغانستان اتنا ہی برا ہے تو تاجکستان نے تو جو ملا عمر کے ساتھ کیا ہے کسی اور نے سوچ بھی نہیں سکتا۔ احمد شاہ مسعود 1990
3 کے اندر دوشنبے میں اس کو گھر انڈیا نے لے کے دیا ہوا تھا، اور یہ تو اب رپورٹ بڑی عام کی، یہ تو انڈیا ٹوڈیز میں بھی رپورٹ ہے، گھر لے کے دیا ہوا تھا، ایک انڈیا نے اسپتال بنا کے دیا ہوا تھا، پورے کا پورا ایران ان کو سپورٹ کرتا تھا، طالبان کو کھل کے سپورٹ کرتا تھا، اس کے جو کہ احمد شاہ مسعود کے لوگ تھے۔ دوسرے نمبر پہ آ گئے ایران، حزب وحدت کو مکمل سپورٹ حاصل تھی ایران کی، اور ایران میں 7 لاکھ افغان ریفیوجیز، پاکستان میں 14 لاکھ ہیں۔ میں UN کی رپورٹ پڑھ رہا ہوں، میں پاکستان کے کسی جرنلسٹ کی رپورٹ نہیں بتا رہا آپ کو۔ 14,10,000 یہاں ہیں اور 7,80,000 وہاں پر ہے۔ ایران نے پاسداران کا ہیڈ کہتا ہے کہ امریکہ ہمارے جو رجاوی، اس کا نام ابھی یاد آ جاتا ہے مجھے، صحیح نام نہیں، وہ کہتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر ہم اس کو سپورٹ نہ کرتے۔ 20 سال جو امریکن فائٹ رہے، آخری ہلمند میں جو لوگ لڑائی ہوئی ہے، برطانیہ کی سپاہی وہاں پر وہ چلے گئے تھے، وہاں پر پکڑے گئے تھے، پھنس گئے تھے، تو ایرانی آئے تھے وہاں پر ہیلمند، کیونکہ ہیلمند کا بارڈر جو ہے وہ مشہد کے ساتھ لگتا ہے، ان کے خراسان رضاوی کے ساتھ، وہ آئے تھے، انہوں نے نکال کے لے گئے، جن میں ایران کے 3 لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، جن کا قم میں جنازہ کیا گیا۔ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کیوں نہیں خراب ہوتے؟ چائنا پہ مستقل الزام لگایا رہا ہے کہ طالبان جو ہیں سنکیانگ کے صوبے کے اندر آ کے انسرجنسی کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں سنکیانگ کا صوبہ، وہاں پر یہ موومنٹ۔ چائنا کیوں نہیں کرتا؟ ازبکستان شولدوخوف کی ساری موومنٹ، ساری کی ساری موومنٹ جو تھی وہ یہاں سے چلتی تھی، 4.5 سال وہاں جنگ رہی ہے سمرقند و بخارا کے اندر، سارے ازبک کمانڈر جو تھے وہاں بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات کیوں خراب نہیں ہوتے؟ ہر جگہ بارڈر کی ان کی، دیکھیں نا، ایک پروڈنس کے ساتھ ہم سوچنا چاہیے کہ صرف پاکستان کے ساتھ ہی افغانستان کا کوئی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، جبکہ طالبان کی جو ہے ساری کی ساری بیسس جو تھی اس کے خلاف جو تھی وہ تو شمالی اتحاد کی تھی، اور شمالی اتحاد جو تاجکستان میں بیٹھے تھے، ازبکستان میں بیٹھے تھے، ایران میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کو امریکہ مدتوں سے چاہ رہا تھا کہ ہماری اور افغانستان کی جنگ ہو جائے، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ چاہتا تھا کہ صدام کی اور ایران کی جنگ ہو جائے، اور انہوں نے پورے 8 سال وہ جنگ جو ہے اس کا تماشا لگایا، اور پھر اس کے بعد صدام کا جو حشر کیا وہ سب کو پتہ ہے کہ اس قابل ران، اور آج اس وقت ایران جو ہے وہ مکمل طور پہ عراق کی ساری پالیٹکس کے اوپر ایران حاوی۔ میں وہاں ایران میں تھا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے اپنا اس کے اپنا مقتدر صدر اور یہ سب ایران میں بیٹھے ہوتے تھے، جو کہ انسرجنٹ تھے، وہ سارا کچھ بیٹھے ہوتے تھے سب کچھ۔ اور آپ خود سوچیں کہ امریکہ کے خلاف باقاعدہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ اس کے خلاف جنگ جائز نہیں ہے، اور وہاں سے ان کے آیت اللہ نے اور مقتدر صدر نے اس آیت اللہ کا جو ہے وہ خاص طور پہ انکار کیا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ پھر مقتدر صدر کو خاص طور پہ ایرانیوں نے کہا کہ نہیں، بعد میں انقلاب لے آئیں گے، پہلے قبضہ تو کر لیں۔ وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ پاکستان کے ساتھ 1947 سے پہلے کے تعلقات جو ہیں خراب ہیں، کیوں؟ علامہ اقبال جو تھے وہ ملنے گئے تھے وہاں، اس میں نادر شاہ ہوتا تھا اس وقت، ظاہر شاہ کا باپ، جس نے علامہ اقبال کے مزار کے اوپر وہ اس کا کتابی اور مزار کے سارا ماربل جو ہے اسی نے بھیجا تھا وہاں افغانستان سے۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ایک آپ کے پڑوس میں مملکت بننے والی ہے، میری روحانی نظر کہتی ہے، تو آپ کے تعلقات یہاں ٹھیک رہنے چاہیے، کہ جب تک اس خطے کے مسلمانوں کے افغانوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہے ہیں، ہندو کو کبھی جرأت نہیں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ نے ایک خط لکھا تھا، پانی پت کی آخری جو لڑائی ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ اس وقت پورے کے پورے انڈیا کے اوپر جو ہندوتوا کی فورسز کا قبضہ ہو گیا تھا، اور شاہ عالم برسردار تھا۔ شاہ عالم کے بارے میں کہتا ہے شاہ عالم از دلی تا پالم، پالم وہ جہاں ہے جہاں ایران اس وقت انڈیا کا ایئرپورٹ ہے، اس وقت اتنی سی مملکت رہ گئی تھی۔ وہ تو وجہ سے ہوئی کہ وہ بنیادی طور پر نہ برہمن تھا اور نہ وہ اپنا بالاجی باجی راؤ، اور نہ وہ اس میں راجپوت نسل میں تھا، اس لیے اس کو مانا نہیں گیا، اور صورتحال یہ ہوگی کہ لڑنا پڑ گیا۔ 4.5 لاکھ کی فوج کو 37,000 بندے آئے تھے اس کے، احمد شاہ ابدالی کا روند کے چلے گئے، اور پورا خواب ہی ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ سلطنت جو ہے اس کا معاملہ نہیں خراب ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز جو ہے افغانستان کو
बुनियादी तौर पर रशियन टेरिटरी के तौर पर लेता था और बलूचिस्तान और केपीकी को प्रोविंस ही समझता था, स्ट्रेटेजिक एरिया समझता था। इसलिए जो लोग चमन में रहते हैं या जो लोग ऊपर बॉर्डर पर, पक्के मोर्चे सिर्फ एक जगह बने। इंडिया में ना बर्मा में पक्के मोर्चे बने थे, ना किसी और सरहद में, चीन की सरहद पे बने, सिर्फ एक जगह पक्के मोर्चे बने थे और पक्के मोर्चे से अफगान बॉर्डर के साथ बने थे, जिसे ड्यूरन लाइन कहते हैं। इस पर तो जमा खान सूफी ने इतनी खूबसूरत बात की है, बहस ही ख़त्म करती है। वो शख्स जिसने उसकी मशहूर वो जो किताब उसने लिखी है जहाँ ये लोग भाग के गए थे, उसने कहा कि अमीर अब्दुर्रहमान ने सबसे पहले ऑक्सस की बाउंड्री तय की, फिर वो चाहता था कि ख़ास तौर पे कि ये सुबह ये ठीक हो जाए, हमारा मुल्क चाहे बाउंड्री में आ जाए। उसने अंग्रेज़ों को खुद बुलाया कि और ड्यूरन लाइन तय करो, और बाकायदा उसने मुआहदा सामने लाया कि ये बिल्कुल गलत कहते हैं कि ड्यूरन लाइन है। लेकिन ड्यूरन लाइन का इशू रशिया के तहत उठाया गया। अब पाकिस्तान जो है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उसको पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने वही रवैया रखा जो अंग्रेज़ का था कि ये दुश्मन है हमारे, ये तो हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 3 जंगें हारी हैं, और इसी मकाम बुनियाद के ऊपर हमने उनके साथ ये मामला तय किया। दूसरा मामला जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की आदत है पाकिस्तानियों में, वो दे ऑलवेज टेक एवरीथिंग एट होम। मैं ईरान में था तो मैं बॉर्डर पे क्रॉस करना था, तो मेरा जो तहसीलदार, किसी मीटिंग में गया हुआ था, तहसीलदार और बाकी लोग जो थे वो बॉर्डर लेने, तो उन्होंने ईरान की बाउंड्री के अंदर जाके ना कोई आधा किलोमीटर तो गाड़ियाँ खड़ी कर दें। तो मुझे जो उस्तदार, जो गवर्नर छोड़ने आया था, उसने कहा इनको बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है कि सरहद क्या होती। चागी में था तो ANF के कर्नल और तकरीबन कोई 36 लोग थे, वो एक अपना करने के कैशो पकड़ने के लिए गए नारकोटिक्स का। तो बराबचा का इलाका था, सामने उन्होंने देखा कि वो गांव है हेलमंद का, लश्करगाह के साथ। तो उन्होंने कहा यहाँ भी हम छापा मारते हैं। वो मेरे बंदों ने कहा खुदा खौफ करे, वो अफगानिस्तान का इलाका, मसला है, उन्हें नहीं अभी मार के आते हैं और भी चीज़ें में। अंदर गए, उन्हें तालिबान ने पकड़ लिया, एक कर्नल, एक कैप्टन, और मैं जाके मुल्ला उमर से जाके कंधार से वापस लेके आया। तो ये जो रवैया है हमारा कि नहीं वो हम बड़ी चीज़ हैं, हम जैसे अकबर बुकटी और ये लोग यही कहते थे कि पंजाब का मसला पता है क्या है कि पंजाब अपने आप को मामा समझता है, हम तुम्हें सरदारों से निजात दिलाएंगे, हम तुम्हें जुल्म से निजात। ओ भाई, हमने कभी कहा है हम तुम्हें लगारियों से निजात दिलाएंगे? हमने कभी कहा है तुम्हारे चौधरियों से निजात दिलाएंगे? तो इस एक तो ये रवैया जो है पाकिस्तान का शुरू दिन से रहा है। आज भी आप देखें 20 साल आपने उनके खिलाफ जंग लड़ी और फिर कहते हैं एहसान फरामोश। मैं सच्ची बात कर रहा हूं। तो उसके बाद हुआ ये कि अब 2-3 चीज़ों पर इतराज़ किया जाता है। एक तो ये किया जाता है कि उनकी सरहद इस्तेमाल हो रही है। पहली बात तो ये है कि उनके अपने इख्तिलाफात जो हमारे यहाँ नहीं आते, कि उनके यहाँ तकरीबन हर महीने एक धमाका होता है, और जो दाइश के लोग पकड़े जाते हैं वो पकड़े कहाँ से जाते हैं और कहाँ से आते हैं उनको पता है, हमें भी पता है कहाँ से आते हैं और कहाँ पर। जो TTP हमारी दुश्मन है, जो दाइश हमारी दुश्मन है, वो दाइश तालिबान की भी दुश्मन है, लेकिन हम उनके साथ बैठेंगे नहीं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम नहीं बैठे। दूसरा कहा जाता है जो मजेदार बात कि ट्रांजिट ट्रेड जो है वो हमारे, ये पाकिस्तान के जो बदयानत किस्म का, मैं 3 दफा कहता हूं बदयानत किस्म का कारोबारी तबका है, इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है इन लोगों को। पहला उन्होंने कहा है कि जी आज से नहीं, मैं 1990 सुनता आ रहा हूं कि तेल जो है ना, अब ईरान का तेल स्मगल होता है, उसकी वजह से हमारे यहां मसला बनता है। मैं 97 में ये बात सुनता था। मैं 2007 में खुद ईरान गया। ईरान के पास इतना तेल नहीं था कि अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर सके। 3 लीटर की सहमा बंदी होती थी राशनिंग, स्मगलिंग तो बड़ी दूर की बात, ठीक है। फिर वहां पर बॉर्डर के बलोचों के लिए उन्होंने 4 पेट्रोल पंप लगाए हुए थे। वो बलोच बेचारा एक गधा गाड़ी लेके जाता था, एक वो भरता था टैंकी पे, 2-4 टैंकियों से एक टैंक भरता था। दिन के अंदर 2 या 3 टैंक भरे जाते थे, जिससे आगे स्मगलिंग होती थी। उसमें आधा मलेशिया ले जाता था, आधा वो कस्टम वाले ले जाते थे, तो कर करा के वो बेचारा पेट्रोल बेचता था। अभी भी पेट्रोल जो है वो अगर आ रहा है तो पेट्रोल जो है, ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि बॉर्डर जो है उसकी सिक्योरिटी जो है वो मलेशिया के पास है, और सिर्फ एक कैमरा वहां लग जाए ना तो पता चल जाएगा कि पेट्रोल से कौन फायदा उठा रहा है। एक सबसे आम चीज। दूसरा उन्होंने कहा जी
یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے نا، اب انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر آپ لینڈ لاک کنٹری آپ کے ساتھ ہے تو آپ ان کو روٹ دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جس اسمگلنگ کا مال یہ جاتی ہے، مال ان کے وہاں ہوتا ہے اور یہ واقعی ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ واپس آ جاتا ہے، مال پاکستان میں بکتا ہے. کیونکہ لگژری آئٹم ہمارے یہاں بننا، یہ وہاں جاتا نہیں ہے. چمن سے پہلے ایک اسٹیشن ہے سنزلہ، وہاں کا ایک بہت بڑا ایشو ہوا تھا. وہ دو خوجک کے دو پہاڑوں کے درمیان ہے، وہاں ٹرین روک لی جاتی ہے، اس کے اندر سے مال نکالا جاتا ہے اور خالی کنٹینر جو افغانستان کراس کر جاتا ہے، اور سارے یہ کرنے والے ہوتے ہیں. بھئی ٹرانزٹ ٹریڈ تو روٹ ہے، واپس سمگلنگ کا روکنا تو آپ کا کام ہے کہ جی وہاں ہم ٹرانزٹ ٹریڈ الاؤ کرتے ہیں اور وہ واپس آ جائے. واپس وہ تو چلا گیا، آپ واپس کون لے کے آ رہا ہے؟ آپ لے کے آ رہے ہیں. بنیادی طور پر وہ کیفیت کے جو اس نے کہا، بکرے کو دیکھا بھیڑیے نے بکرے کے بچے کو دیکھا، اس نے کہا تم پانی گندا کر رہے ہو. اس نے کہا جناب میں تو نیچے ہوں، آپ اوپر ہیں، پانی کیسے گندا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تمہارے باپ نے کیا ہوگا پچھلے سال، وہی نظر آتا ہے، تمہارا قصور. یہ ایگزیکٹلی یہی صورت ہے. ہمیں لڑایا جا رہا ہے اور ہمیں لڑایا جانے کی صورتحال میں ہے کہ یہ مغربی بارڈر جو ہے پاکستان کا بالکل ویسے کر دیا جائے جیسے صدام حسین اور خمینی کا بارڈر تھا، اور ہم 8 سال مسلمان آپس میں لڑتے رہے. آپ خود دیکھیں، آپ جو بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یہ صورتحال ہے، یہ صورت ہے. میں آپ کے سامنے پیش کر دی، سوال جواب کے اندر بات کروں گا. میرے سامنے اس وقت تمام تر چیزیں، یہ میرے پاس افغانستان کی کنٹری اسٹڈی ہے، میں اس کو آج دیکھ رہا تھا. یہ CIA کی ہینڈ بک ہے، جب وہاں گیا تھا میں CIA ہیڈ کوارٹر، تو انہوں نے مجھے دی تھی. ایک کتاب میں اور چاہوں گا کہ اس کو افغانستان کو سمجھنے کے لیے ضرور پڑھیں. یہ عابد اللہ خان کی کتاب ہے، یہ انگریزی میں تھی بیسیکلی، یہ کینیڈا کے آدمی ہیں. افغانستان آخری صلیبی جنگ کا نقطۂ آغاز، یہ انہوں نے چھاپی ہے، تنظیم اسلامی والوں نے ترجمہ کر کے. اس سے بہتر اس طالبان کے ملا عمر کے دور کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اور کتاب موجود نہیں. اور تیسری کتاب جو ہے یہ سید ابرار حسین ہے، فورن آفس میں تھے، 22 گریڈ میں ریٹائر ہوئے، ہمارے دوست ہیں. یہ ملا عمر کے زمانے میں وہاں پر قندھار میں تھے، انہوں نے افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک یہ بار وہاں دوبارہ بھی رہے ہیں. میں کوشش بھی کروں گا کہ ان کا انٹرویو بھی کیا جائے. یہ تینوں کتابوں کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ افغانوں سے لڑائی لڑنے کا مقصد بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ اس خطے میں ہندوستان کو ہیجمنی دی جائے، اور ہندوستان نہیں بلکہ عالمی فورسز کو موقع دیا جائے کہ پاکستان جو ہے اس کو فرجائل رکھا جائے. ورنہ آپ سوچیں کہ افغانستان وہ واحد ملک ہے جس نے آپ کو اس وقت الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ اس کی کرنسی میں اپنا ٹریڈ کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی مزدار بات بتاؤں، کہتے ہیں جی پاکستان سے افغانستان ڈالر سمگل ہو رہا ہے. یعنی بیوقوف کا بچہ پاکستان سے مہنگا خریدتا ہے اور افغانستان میں جا کے سستا بیچتا ہے. یہ 4-5 بیوقوف مجھے بھی ملا دو یار، کیسے ہو کیا رہا ہے؟ بڑی تلخ بات بتا رہا ہوں میں. پاکستان کا جو باہر رہنے والا اس وقت نوجوان ہے، وہ پاکستان کو براہ راست پیسہ نہیں بھیج رہا. 39 to 40 آپ کی تھی اپنا ایسٹیمیٹ کہ اتنی فارن ریمیٹنسز آئیں گی، ٹھیک، وہ آپ کی 27 سے 28 آئی ہیں. یہ 8 یا 9 ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہنڈی کے ذریعے آتی ہیں. وہ ہنڈی کیا ہوتا ہے؟ پیسہ یہاں رہ جاتا ہے، باقی ڈالر افغانستان میں رک جاتا ہے، کیونکہ افغانستان میں ڈالر مہنگا ہے. وہاں ان کو ضرورت ہے، یہاں ضرورت نہیں، یہاں تو نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو کیونکہ وایا اس میں آ رہا ہے. آپ ووٹ کا حق ان کو نہیں دیتے، ان کے جذبات کے خلاف ان کے لیڈر کو قید کرتے ہو، ان کی چیزیں سنتے نہیں ہو، آپ کے اوپر ان کا اعتماد ختم ہو چکا. میں دبئی میں تھا پچھلے دنوں میں، ٹیکسی ڈرائیور مجھے ملا، ایک نہیں کئی ملے. انہوں نے کہا سر میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، لیکن مجھے پتا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے، میں پاکستان کی حکومت کو پیسہ نہیں بھیجوں گا، میں ہنڈی سے بھیجوں گا، میں براہ راست نہیں بھیجوں گا. یہ نفرت آپ نے پیدا کی، کیوں، کیسے پیدا کی؟ یہ ہے پوری افغان سچویشن، جس کے اوپر مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ بلوم صاحب گوادر سے لے کے اوپر تک گھوم گئے ہیں. وائسرائے صاحب، اب پاکستان خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی وقت اس جنگ کا شکار ہو گیا تو بڑی خوفناک صورتحال ہے. میرا کوشچن ہے آپ سے کہ جیسے آپ نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا جو پلان ہے، جس میں پاکستان ایک بیٹل فیلڈ تقریباً بن چکا ہے، تو اس میں اگر آپ رشیا کا بھی پارٹ دیکھیں تو رشیا یوکرین جنگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا اس کا کیا رزلٹ نکلے گا اگر پاکستان اور افغانستان کا یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے، اور چائنا کس حد تک جائے گا پاکستان کو اس صورتحال سے نکالنے کے؟
चाइना पाकिस्तान से मायूस हो गया. ये मेरे हाथ में जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. तालिबान एक्सेप्ट फर्स्ट चाइनीज एम्बेसडर अपॉइंटेड टू काबुल सिंस टेक ओवर. ये पाकिस्तान का जाना चाहिए था इस तरह. चाइना ने अपना एम्बेसडर भेज दिया है. चाइना के लिए अब अल्टरनेटिव रूट आ गया है. आप समझते हैं ना कि चाइना जो है वो आप पर रिलाय कर रहा है, और आप जो है अमेरिका को भी आंखें दिखा रहे हैं. आप वो बीवी हैं कि जो 4-5 मोहल्ले के लोगों से जिसने तल्लुकात इस्तवार करे हैं वो कहते हैं खामद हमारे साथ बेहतर थे. वो नहीं हो सकता. उन्होंने एम्बेसडर भेज दिया है. आपको पता है 42 किलोमीटर सिर्फ उनका रास्ता है, लेकिन उसे वाखान कॉरिडोर के रास्ते उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी है. और आज नहीं 1 साल हो गया उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई है. तो पाकिस्तान में कंटेनमेंट ऑफ चाइना में अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा किस तरफ से लड़ना है. एक तरफ इंडिया अमेरिका है, अगर इंडिया और अमेरिका के साथ लड़ना है तब फैसला कर लो, और एक तरफ चाइना और रूस और आप सिर्फ फैसला कर लो. बल्कि अब तो सऊदी अरब ईरान भी आपके साथ. देखिए 9 मार्च वो दिन था जिस दिन दुनिया की पूरी सियासत जो थी यूं पलट गई थी, क्योंकि उस दिन 9 मार्च वाला दिन सऊदी अरब और ईरान का आपस में मुआहदा हुआ था. और वही 9 मार्च था जिस दिन प्रेसिडेंट जी जो था उसको उन्होंने 4 साल के लिए मजीद आगे इलेक्ट कर लिया था. तो उस 9 मार्च के बाद अब उनके लिए, अमेरिका के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया कि मुसलमानों को कैसे लड़ाए आपस में. यमन के हौसियों का मसला है कि कल उन्होंने फिर नेगोशिएशन वहां हो रही है. शाम में उनकी मसला खत्म हो गया है. सऊदी अरब का एम्बेसडर वहां पहुंच गया है. इराक की सूरत वहां खत्म हो गई है. रास्ता एक ही रह गया कि आप पाकिस्तान को बेवकूफ बनाओ, पाकिस्तान में और अफगान के मुसलमानों को लड़ाओ आपस में. खत्म. डेढ़ साल. कोई और तरीका ही नहीं है लड़ने का. तो अमेरिका के लिए तो एक ही बैटल फील्ड रह गई है मुसलमानों को आपस में लड़ने की, और वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान. इसी की कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि G7 और ब्रिक्स का, वो असल में क्वेश्चन ये था कि कौन सा ब्लॉक दुनिया को डोमिनेट करेगा. अभी इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो ब्रिक्स की इकोनॉमी G7 से ऊपर निकल चुकी है इस टाइम. अगर उन मुल्कों की देखा जाए, सऊदी अरब और ईरान का भी जो इसमें हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी, रिसोर्सेज भी और इकोनॉमी भी इस तरफ ईस्टर्न ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएगी. तो आप देखते हैं कि G7 इसमें कम बैक कर सकता है कोई. 70 मुल्क ऐसे हैं जो डॉलर से अलहदा हो चुके हैं, पता है आपको. हम तो डॉलर को रो रहे हैं. हम वाहिद मुल्क हैं जो गरीब भी हैं और डॉलर को भी रो रहे हैं. 70 कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज निकल चुके, इंडिया निकल चुका, तकरीबन निकल चुका हुआ है. इंडिया और रूस के जो कारोबार है वो उन करेंसीज के अंदर है, वो यहां अकाउंट खोलते हैं अपनी करेंसी में, वहां खोलते हैं अपनी करेंसी के अंदर. चाइना निकल चुका है, अफगानिस्तान निकल चुका है, ईरान निकल चुका है, सऊदी अरब ने आंखें दिखा दी हैं, खत्म हो चुका. हमारे यहां सारी सियासत इस बात पर हो रही है, इस बात पर हो रही है आज डॉलर रहने दा, आज डॉलर रहने दा, आज डॉलर रहने. दिस इज रिडिकुलस भाई. आप किस दुनिया में जिंदा रह रहे हो यार. तुमने चबाने हैं डॉलर्स. 97% पाकिस्तान की इकोनॉमी का ताल्लुक ही नहीं है डॉलर के साथ. सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी है पाकिस्तान की, हलाल इकोनॉमी है. आपको पता है 7 से 8% लोग जहां बैंक में जाते हैं, 0.00001% लोग हैं जो स्टॉक्स के अंदर खेलते हैं. आप उनके लिए पूरे गांव का आदमी जो है वो स्वाय नमक लेने के और तेल लेने के उसके अलावा दुकान पे जाता ही नहीं. वो सस्टेनेबल इकोनॉमी, खाने के हिसाब से, पीने के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से. लेकिन आपका मसला यह है कि आप तो बात नहीं आ सकते ना. आप तो हम तो जब तक डॉलर जेब में ना हो हम कहते हैं. मैं कल एक फंक्शन में गया हुआ था, उसमें एक साहब ने बड़ी जबरदस्त तकरीर, उसने कहा डॉलर में आप जनाब वो करें, यूट्यूब करें, अमेजोन करें, फलां करें. मैंने कहा कितने लोग करेंगे भाई? 25 करोड़ करेंगे, 22 करोड़ करेंगे, 1 करोड़ करेंगे, 10 लाख करेंगे, 3 लाख करेंगे. जिस मुल्क में ओ लेवल और ए लेवल का इम्तिहान देने वाले 1,01,000 हों, उस मुल्क के अंदर टोटल हैं कितने लोग? इन 1,01,000 घरानों को सरवाइव करने के लिए हम आगे चलते हैं. सर, डोनाल्ड ब्लूम के बाद आज बरतानवी जो सफ़ीर है उसने भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस का विज़िट किया है. तो ये क्या अमेरिका पाकिस्तान के इलेक्शन को किसी तरह मैनेज कर सकता है? देखें, मैंने बड़ी दफ़ा कहा है कि पब्लिक अगर एक ख़ास लेवल पे खड़ी हो जाए ना, तो पाकिस्तान की सारी इस्टेब्लिशमेंट मिल के भी मैनेज नहीं कर सकती. मैं 3 छोटी छोटी एग्जाम्पल आपको देता हूँ. 77 में उस वक़्त फ़ौज नहीं करती थी धांधली, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करती थी.
سارے ڈی سی اور کمشنر کرتے تھے. اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت وہی لوگ تھے. 77 میں جب دوسرے دن ہوا, پہلے دن میں خیال 7 مارچ تھا اور دوسرے دن 10 مارچ تھا, جب بائیکاٹ کا اعلان ہوا تو ہو کا عالم طاری تھا, بائیکاٹ کر دیا, کوئی دھاندلی نہیں کر سکا, ان کو 2 ووٹوں کے اوپر اناؤنس کرنا پڑا. دوسری میں بتاتا ہوں, 1988 میں پورے مل گئے, ہمارے دوست ہوتے امید گل صاحب, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, انہوں نے IGI بنائی, جماعت اسلامی کو بھی نکال, فلان ساجد میر کو بھی نکال, اس کو بھی نکال, او جی کیا بات ہے, نواز شریف آ گیا ہے, بنا اللہ کا بڑا زبردست نیک بندہ ہے, اس کے ساتھ چلو. کیوں چلو؟ اس لیے کہ بے نظیر رسک ہے. پوری قوت استعمال کی اسٹیبلشمنٹ کی. کتنے ووٹ لیے؟ 51. بے نظیر کے کتنے تھے؟ 82. ذلت میں شکست کھائی. دوسری دفعہ 99 میں مشرف آیا, پورے پاکستان میں نیب کے کیسز بنائے گئے, اس کو پکڑا, اس کو پکڑا, اس کو یہ کیا, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اندازہ کریں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ظفر اللہ جمالی کی گورنمنٹ بنانے پہ آئے تو 13 ووٹ کم, 12 ووٹ بے نظیر نے تحفے میں دیے, رائے سکندر کا اور وہ سارا کچھ فیصل صالح حیات کا, پھر بھی ووٹ کم. ایک امریکہ کو منتیں کی کہ یہ سپاہی صاحبہ سے چیز اٹھاؤ, اعظم طارق کا ووٹ لے کے اس کو ظفر جمالی کو بتایا. تو ڈیوڈ بلوم گھوم رہا ہے اور وہ چاہتے یہی ہیں پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں کوئی ڈیموکریٹک پروسیس نہ چلے, الیکشن کمیشن اس کو آگے پیچھے گھماتا رہے, لوگوں کے اندر ایک انسرجنسی پیدا ہو, لوگوں کے اندر بدامنی پیدا ہو. ظاہر بات ہے گوادر میں بدامنی ہوگی, گلگت میں بدامنی ہوگی, تو نقصان کس کا ہوگا؟ چین کا. چین کا, پاکستان کا نہیں. سی پیک خطرے میں پڑ جائے گا. یہی اس کا مقصد ہے, یہی پاکستان میں وہ چاہتے ہیں. اسی لیے سارے کے سارے چلتے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو گھر پھونک کر تماشا دیکھتے ہیں, یہی ہماری کیفیت ہے. میں نے سے بڑی تفصیلی ایک ویلاگ بنا چکا ہوں اس کے اوپر کہ چائنا انٹروین کرے گا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی زبردست. دیکھیں امریکہ براہ راست نہیں آئے گا. مشرف کو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں کوٹ لگائیں گے, انہوں نے کہا تھا ہم انڈیا سے تمہیں کوٹ لگائیں گے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مرحوم سنایا کرتے تھے کہ جب راجپوت اپنے کسی دشمن کو نیچا دکھانا ہوتا تھا تو چمار کو ملا کے اس سے جوتیاں مرواتے تھے. ہمیں بھی انڈیا سے جوتیاں مروانے کا پروگرام تھا ان کا. ابھی بھی وہ یہی کریں گے کہ انڈیا کو کہیں گے انٹروین کرو. اور رسول اکرم نے فرمایا خراب السندھ من الہند خراب الہند من الصین. یہاں کا جو سندھ کا علاقہ ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں, یہاں پر انڈیا سے تباہی آئے گی اور انڈیا کو چین تباہ کرے گا. 1400 سال پہلے آپ نے بتا چکے ہو. ٹھیک جی, میرا خیال. جی میں دوسرا ایشو میں آنا چاہ رہا تھا, لیکن اس کو میں خیال یہ جو سپریم کورٹ نے آج عطا بندیال نے آخری. جی جناب بسم اللہ آئیں. جو بھی بارش ہو, وکٹ گیلی ہو, بادل ہوں, سارا کچھ حالات اتنے خراب ہوں, تو جو ٹیم ٹاس جیتتی ہے وہ دوسروں کو کھلاتی ہے کہ کھیلو. تو عمران خان نے خودکشی نہیں کی ٹاس جیت کے کہنا کہ نہیں جی میں کھیلوں گا. تو یہ تو خود اچھا موقع تھا, تماشا دیکھتا کہ تم کھیلو, کہ تم نے اپنے بوجھ سے خود ہی گر جاؤ گے. تو یہ تو بڑی جو آپ نے اس کو عمران خان کو جو کہا ہے کہ کھڑے رہو کھیلو گیلی وکٹ پہ, اس طرح بل سارے آتے, عمران خان کو ہر بندہ گالی دے رہا ہوتا آج. تو یہ جو اس نے اننگز کھیلی ہے یہ ٹھیک نہیں کھیلی. دیکھیں عمران خان کی سیاسی یکمن کے بارے میں تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر اس نے جو گزشتہ 3-3.5 سال گزارے ہیں ایک انٹرن کے طور پہ گزارے ہیں, اور اس کی کوئی اکثریت اس کی ساری کی ساری غلطیوں سے بری. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 12 کے 13 کالم اس کے خلاف لکھے تھے. خلاف نہیں لکھے تھے, اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کام کرو, لیکن اس نے نہیں کیے. پھر عمران خان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو الف بے نہیں پتہ تھی, نہ بیوروکریسی کی, نہ سیاست کی, نہ باقی چیزوں کی. اور سیاست پاکستان کی بہت گندی ہے, بہت ہی. پاکستان کی سیاست کلیئر نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. یہاں کوئی عالم دین بھی اگر وزیر بن جاتا ہے نا تو وہ وہی کام کرتا ہے کہ جو باقی لوگ کرتے ہیں.
وہی اسکیمیں بنائے گا, وہی نوکریاں دے گا, وہی سفارشوں کے ساتھ آگے بڑھے گا, وہی ٹرانسفرنٹ پوسٹنگیں کرائے گا, وہ جی ہم لوگ کیا کریں جی, قانون کے بغیر کام کرے گا. تو سیاست بڑی گندی ہے, تو اس میں کسی بھی طور پر آپ کو راستہ نہیں ملتا. عمران خان کی مجھے ہوپ یہ ہے کہ اس کی ایک انٹرنشپ کی جو ٹریننگ ہوئی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ جب کسی جگہ گند بہت ہو جائے تو بارش آتی ہے, تو بارش آتی ہے تو گند بہا کے رہ جاتی ہے. تو عمران خان کے ساتھ جو وابستہ گند تھا نا وہ بہہ کے چلا گیا. مطلب مجھے آج ہی ایک آدمی مجھے آج بتا رہے تھے کہ وہ اپنا بادشاہ ڈیم میں انرجی کرائسس کے اندر ایک اٹیلین فرم آئی, تو اس زمانے کے وزیر تھے اس کے انرجی کے, جس کو بعد میں ہٹا دیا گیا تھا, انہوں نے اس سے $2 ارب رشوت, $2 ارب رشوت مانگ لی, اور وہ عمران خان کے وزیر تھے. اب تو خیر وہ بہت بڑا لاڈلا ہے اس وقت, ان کا اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی بڑی تقریریں چکریاں مارتا ہے. کبھی کبھی موٹر سائیکل چلایا کرتا تھا زوم زوم کرتا ہوا, لیکن وہ آج کل وہ اس نے مانگا. اور ٹیلی فون مجھے خود بتایا اس زمانے میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی یہ پوری کی پوری کلاؤڈ تھا نا, وہ بہت خوفناک اور خطرناک تھا. سارے کے سارے ادھر سے ادھر سے گھومتے, اور اس میں وہ یہ تھا کہ ہمارے جیسے جو تجزیہ نگار تھے انہوں نے عمران خان کو ڈرا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ اگر الیکٹیبل نہ ہوئے تو جیت نہیں سکو گے, اور یہ ہوا. لیکن اب مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ سارے تجزیہ نگار رو رہے ہیں کیونکہ اب الیکٹیبل سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں تو عمران خان کو ہرا نہیں سکتے. دیکھیں نا ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس کیا ہوا. ایٹ دا اینڈ یہ ہے کہ اس وقت پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ اور پوری کی پوری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ ڈر رہی ہے عمران خان سے الیکشن کی وجہ سے. تو فائدے میں کون رہا؟ فائدے میں تو عمران خان رہا نا, بہت زیادہ رہا. بلکہ اس کا سارے کا سارا گناہ جو ہے وہ ہمارے ایک دوست بڑی اچھی مثال دیتے ہیں, بہت بڑے اسٹرالوجر ہیں, کہ ایسا ہوا کہ اوپر سے عمارت گر رہی تھی, نیچے کھڑا تھا عمران خان. اللہ نے عمران خان کو نکالا, شہباز شریف کو کھڑا کر دیا. وہی کیفیت ہوئی. آج شاہد خاقان عباسی کا بیان سن لیں یہ نیب کے آنے کے بعد. اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ کیسز ختم مت کراؤ, یہ نیب کو یا نیب ختم کرو مکمل, ٹوٹل وائنڈ اپ کرو, یا پھر اپنے کیسز عدالتوں سے اس کو بھگتا کے 1.5 سال میں پورے کرو, یہ کام مت کرو. کہتے اب 100 پیاز بھی ہیں اور 100 وہ بھی ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کو پبلکلی امیج کو سیو کرنے کے لیے وہ کیسے کرپشن کے حق میں فیصلہ کرے گا. اتنا آسان کام نہیں ہے. پاکستان کے اندر بددیانتی کے بارے میں ایک شدید نفرت پائی جاتی ہے کیونکہ پاکستان کے عوام نے بھگتا ہوا ہے. پھر موجودہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہے وہ کیسے جائے گی اپیل کے اندر؟ ایک راستہ ہے کہ اپیل میں وہ فل بینچ کر لے, اور جو اس کو پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو ختم کر کے اس میں اپیل الاؤ کر دے, تو پوری اپیل آ جائے, وہ جو ریویو ختم ہو جائے. تب بھی سارے ججوں پہ یہ پریشر, پبلک پریشر, اجتماعی ضمیر کا پریشر ضرور آئے گا کہ کیسے ختم کرتے ہو تم لوگ. اتنی بڑی گالی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کبھی بھی, کسی طور پر بھی. تو یہ بہت, میں تو سمجھتا ہوں یہ آخری فیصلہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب اور بڑا مزدار فیصلہ ہے. ہاں اصل میں صرف ایک اس میں خرابی ہے جو مجھے ڈرتا ہوں میں جس بات پہ, کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ اگر آ گیا تو وہ اس کو پلے کرے گی, اور وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل وہ سوچ رہی ہے کہ گلیاں ہو جائیں سونیاں کچھ مرزا جار پھرے. نہیں وہ مسئلہ وہی ہے کہ 5-7 مرن گوا دینا, باقی رہندیاں نے تاپ چڑھے, ہٹی سڑے قرار دی جتے دیوا نت ملے, تے اپنا گلیاں ہو جائیں سونیاں وچ مرزا جار. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ مرزا اکیلا پھرے, اور اس کے بغیر کام نہیں بنتا. تو مرزا اب دیکھ لیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ کو خود ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اپنے کیسز کا, جو بھی ہے کرنا تو پڑے گا. عمران خان کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے, کبھی کوئی شخص اویئرنیس نہیں دے سکتا جبکہ دوسروں کے اعمال لوگوں کے سامنے برے نہ ہو. یہ نسبت روڈ ہے. میں 2002 کے الیکشنز کے اندر مجھے لوگ کہتے تھے کہ ہم وہاں الیکشن ووٹ مانگنے جاتے ہیں, کہتے تمہیں نوکریاں نہیں ہو, کہتے ہم نے پیسے دے کے نوکری لی ہے, ہم کیسے ووٹ دیں گے.
دیکھیں عام آدمی نے دیکھا ہوتا ہے، پٹواری کو پیسے دیے ہوتے ہیں، تحصیلدار کو پیسے دیے ہوتے ہیں، پھر تحصیلدار کہتا ہے منو نہیں دین دے پہ، میں بھی حصہ دیتا ہوں اوپر. وہ ڈپٹی کمشنر بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے پوسٹنگ ایسے نہیں لی وزیر اعلیٰ سے، میں پیسے دے کے آیا ہوں. تو لوگوں نے بھگتا ہوتا ہے. عمران خان از جسٹ اے کیٹلسٹ. عمران خان نے صرف فکرہ بولا ہے، اس کی عمران خان جب کوئی بھی ہوتا یہ ہونا ہی ہونا تھا، یہ ذلت، یہ رسوائی مقدر آنی ہی آنی تھی.